بخاری شریف میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور آج کے موجودہ زمانے کے اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، بہت صاف ستھرا قرار دے رہے ہیں، وہ اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء۔ اگر تم میں سے کسی کے پانی میں، شربت میں، بیپسی میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دے۔ لوگ کھانا سرے سے وہ پانی پھینک دیتے ہیں، خاص طور پر نئے تہذیب کے لوگ، بھلے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں، بھلے الٹی سیدھا پانی پی رہے ہوں، لیکن مکھی گر گئی تو خلاص۔ تو آپ نے فرق اسے ڈبو دے اور اس کے بعد اسے نکال دے۔ ڈبونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے دو پر ہیں، ایک پر میں بیماری ہے، اور وہ جب پانی میں گرتی ہے مکھی تو ہی بیمار شدہ پر ڈالتی پہلے۔ آپ ڈبو دیں گے تو جس میں شفا ہے وہ برابر ہو گیا۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ مکھی جیسی چھوٹی سی چیز، اس کے دو پر ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک میں شفا رکھا ہے اور ایک میں بیماری رکھا ہے۔ یہ حکیم و علام رب العالمین کی کرشمہ سازی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے چاہے ڈبو دے، پھر اسے نکال دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل نہ چاہے تو پھینک سکتا ہے، یعنی کہ حرام ہے اس پانی کو پینا، ضروری یا واجب ہے، لیکن اگر پی لیں تو بہتر ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسے ہی ڈبوئیں گے نہیں، ویسے نکال کے پھینک دیا تو ہو سکتا ہے اس پانی کے اندر یا اس کھانے کے اندر زہر ہو، بیماری ہو، اور اس سے انسان کو تکلیف پہنچ جائے۔ یعنی گرتے ہی فون نکال کے پھینکنا، ڈبو دے، تاکہ بیماری اور شفا والے جو جناح اور پر ہیں وہ سب بالکل برابر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک اسی حدیث میں اتنا اور فرماتے جو ابو داؤد شریف میں ہے، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، وہ اس پر کے ذریعہ بچتی ہے، بچاؤ کرتی ہے جس کے اندر بیماری ہے، وہی ڈالتی ہے، اور ڈبو دیں گے تو پھر برابر ہو جائے گا۔